ملاقات پادشاه با طبیب الهی که در خوابش دیده بود و بشارت به قدوم او داده شد. اس خدائی طبیب سے بادشاہ کی ملاقات جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کی تشریف آوری کی اس کو خبر دی گئی تھی۔ شه چو پیش مهمانان خویش رفت، شاه بود و لیک بس درویش رفت. بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا، بادشاہ تھا لیکن مکمل فقیر بن کے گیا۔ دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. ہاتھ پھیلائے اور اس سے معانقہ کیا، عشق کی طرح اس کو دل اور جان میں لیا۔ دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، وز مقام و راه پرسیدن گرفت. اس کے ہاتھ اور پیشانی چومنا شروع کی، مقام اور راستے کا حال پوچھنا شروع کیا۔ پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم اما به صبر. پوچھتے پوچھتے اس کو صدر تک لے جا رہا تھا، بولا مجھے خزانہ مل گیا لیکن صبر سے۔ صبر تلخ آمد و ولیکن عاقبت، میوه شیرین دهد پرمنفعت. صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن بالآخر میٹھا اور مفید پھل دیتا ہے۔ گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی الصبر و مفتاح الفرج. اس نے کہا اے اللہ کے نور اور تنگی کو دور کرنے والے، صبر کشادگی کی کنجی ہے کہ مصداق۔ ای لقاء تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. اے تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے، بے شک تجھ سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ترجمان هرچه ما را در دل است، دستگیر هرچه پایش در گل است. جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کا ترجمان ہے، جس کا پیر دلدل میں پھنسا ہے تو اس کا مددگار ہے۔ مرحبا یا مجتبی یا مرتضی، انتقب جاء القضا ذاق الفضا. خوش آمدید اے پسندیدہ، اے برگزیدہ، اگر تو غائب ہوا موت آ جائے گی اور فضا تنگ ہو جائے گی۔ انت مولی القوم من لا یشتہی، قد ردا کلا لئن لم ینتہی. تو قوم کا آقا ہے جو تجھے نہیں چاہتا، وہ بے شک ہلاک ہوا، یقیناً وہ ہرگز نہ رکا۔ چون گذشت و آن مجلس خوان کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. جب وہ مجلس اور خوان کرم ختم ہوا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حرم سرا میں لے گیا۔